نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ دعا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری فرما جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان، یعنی پورب اور پچھم کا جتنا فاصلہ ہے، اللہ میری اور میری جو خطایا ہیں ان کے درمیان جو ہے اتنی دوری فرما دیجیے۔ اس دعا میں ظاہری اعتبار سے جو قصور، غلطیاں، جو خطایا ہو رہی ہیں ان سے گویا آپ نے دوری مانگی ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب خطایا سے دوری مانگ رہے ہیں تو جن جو گناہوں کے اسباب ہیں ان سے بھی دوری اس کے اندر داخل ہے، اس لیے کہ اسباب گناہ جو ہے گناہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو جب گناہوں سے دوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ گناہوں کے اسباب، وسائل، ذرائع، گناہوں کی جگہیں، ان سے بھی دوری یا مطلوب ہے اور مانگنا چاہیے انسان کو۔ تو یہ ایک ہے دعا کرنا، یہ تو بہت پسندیدہ چیز دعا مانگی جائے۔ دعا کے ساتھ میں اس کے اسباب اگر کوئی چیز، کسی چیز کو مانگا ہے تو اس کے اسباب اختیار کر لینا، اور کسی چیز سے اگر بچنا مانگا ہے تو اسباب سے بچنا، یہ ہمارے اپنے گویا اس دعا میں مؤثر اور اس دعا کی گویا صحیح معنوں میں مانگنا جب ہی ہوگا جب اسباب سے ہمارا تعلق اس درجے کا رہے گا۔ تو اگر خطایا سے اور گناہوں سے دوری ہم مانگ رہے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو گناہوں کے اسباب ہیں ان سے بھی دوری اختیار کرنا، دوری بنائے رہنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں ہو۔ ورنہ یہ تو یہ ہوا اسباب گناہوں کے اسباب میں لگے ہوئے ہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے ہم کو دوری سے پیدا فرما دیجیے، تو یہ گویا زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، عمل کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس دعا سے ہی معلوم ہو گیا کہ گناہوں کے اسباب آج کل جتنے ہیں ہم کوشش کریں، فکر کریں کہ اللہ پاک اس سے ہماری حفاظت کرنا لے۔ یہ کتاب مستقل اسمارٹ فون کے ہی تعلق سے ہے، تو اس میں یہ دعا ابھی نظر سے گزری۔ اللہ پاک ہم کو بھی مانگنے کی توفیق دے، آپ کو بھی دے، اور اسی کے ساتھ میں اس کے جو اسباب ہیں ان سے بھی دوری، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس ہم آج گناہ، آلات گناہ اور مجالس گناہ سے بجائے دوری کے قربت اختیار کرتے ہیں۔ جن ذرائع، جو اسباب اور وسائل گناہوں کے ہیں ان سے ہم نہیں بچ پا رہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپنی جیب میں ڈالیں گے۔ یہ جو موبائل رنگین قسم کی جو آ رہے ہیں اور عمدہ قسم کے، سادے موبائل کی بات تو نہیں، جو ایسے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ ہماری جیب میں پڑے ہوئے ہیں، اور جیب میں پڑے ہیں، اور ہم کو ایک یہ بھی ہے عام طور کے اوپر کہ لوگ کہتے ہیں ہماری ضرورت ہے۔ ضرورت کے سلسلے میں ایک بات جو بیان کی ہے، اس سے پہلے میں نے عرض کیا لیکن کتاب میں بھی مل گئی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بڑا موبائل خریدنا میرے لیے ضروری ہے تو پہلے ضرورت کا مطلب سمجھیں۔ ضرورت کہتے کس کو؟ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مقدمہ نے ضرورت کا مطلب بتایا تھا، وہ میں نے نقل بھی کیا تھا ایک دن۔ انہوں نے فرمایا ضرورت جو ہے ضرر سے ہے، اور ضرر کے معنی آتے ہیں نقصان کے، یعنی جو چیز ایسی ہو کہ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو اس سے کوئی نقصان پیدا ہو رہا، تو اس مطلب کہ ہماری ضرورت کی چیز ہے وہ، اور جب بغیر اس کے کام چل رہا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے تو واقعی ضرورت نہیں ہے، وہ نفسانی ضرورت کہلائے گی۔ یہاں پر یہ ضرورت کا مطلب اسی کو بیان کیا۔ اگر کوئی کہتا ہے وہ پہلے ضرورت کا مطلب سمجھیں۔ ضرورت ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، دینی یا دنیاوی نقصان۔ اگر واقعی شدید ضرورت ہے تو پھر اس بات کو ذہن نشین کر لیں، جو میرے شیخ و مرشد
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکزہ نے فرمایا، دنیا سانپ ہے، اس کو پکڑنے کے لیے پہلے منتر سیکھ لو۔ یہ اچھے عنوان فرمایا دنیا سانپ ہے، اس کو پکڑنے کے لیے پہلے منتر سیکھ لو۔ جس کو دنیا کمانا ہو پہلے تقوی کا منتر حاصل کر لو، پھر دنیا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جو شخص دولت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرتا اور متقی ہے، اس کے لیے دنیا کچھ مضر نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بادشاہت بھی کی، لیکن ان کی بادشاہت ان کو اللہ سے غافل نہیں کر سکے۔ دنیا کے سانپ کا نشانہ ان پر نشہ ان پر نہ چڑھ سکا، کیونکہ اس کے پاس اس کا منتر تھا۔ وہ منتر کیا تھا؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے تھے جس میں دل، نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گے، یعنی قیامت کا منظر، وہاں کی پیشی، وہاں کے حالات سامنے۔ یہ گویا منتر ہے ان سب چیزوں کا، کہ جس کے دل میں خوف خدا اور فکر آخرت ہے تو چاہے کچھ ہو انشاءاللہ وہ بس ایسا ہی ہے جیسے کشتی میں بیٹھ گیا ہے اور جا رہا ہے، پانی کتنا بھی ہو کوئی نقصان اس کو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں ہے اور آخرت کی فکر نہیں ہے تو پھر خطرناک معاملہ ہے، پھر تو ڈوبے گا اس کے اندر کو۔ تو اس کو بیان فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ روز قیامت کی پیشی سے ڈرتے تھے۔ چند چیزیں اس وقت مشورتاً دی ہیں، ایک بات ہو جائے، اگر نفس و شیطان کے چکر سے بچنا چاہتا ہے تو موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ تنہائی میں ہرگز نہ استعمال کریں۔ یہ نفسیاتی چیز تنہائی میں ہوگا تو پھر گڑبڑ میں پھنسے گا، جا کر کے وہ سب کے سامنے بیٹھ کر کے دیکھیں، ضرورت ہے تو پوری کریں سب کے سامنے، تنہائی کی ضرورت کیا رہے گی اس میں۔ یہ اگر نفس و شیطان کے چکر سے بچنا چاہتے ہیں تو موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ تنہائی میں ہرگز نہ استعمال کریں اور گھر والوں کے سامنے استعمال کریں، اور اسکرین اس طرح رکھیں کہ جس پر دوسروں کی نظر پڑ سکے۔ مطلب تدبیر ہے بتائی، کیونکہ اب یہ چیزیں زندگی میں اس طریقے سے ان کا تعلق ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں کہ بغیر اس کے جینا مشکل ہے اور بغیر اس کے کام نہیں چلتا، تو ان کے لیے تدبیریں بیان کر دی۔ ایک تو یہ کہ ان چیزوں کا استعمال تنہائی میں نہ کریں۔ تنہائی میں ظاہر ہے کہ نفس شیطان لگا ہوا ہے، پھر وہ گڑبڑ شروع کر دے گا، اس میں سب کے سامنے دیکھے گا، کچھ تو حیا رہے گی کہ ارے بھائی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا اس میں، تو کچھ بچا رہے گا اس میں۔ دوسری بات بیان فرمائی کہ گھر والوں کے سامنے استعمال کریں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کسی گناہ کا تقاضا، کوئی داعیہ پیدا ہو رہا لیکن سوچتا ہے کہ ارے بچے موجود ہیں، بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، اب ان کے سامنے بھی حرکت کریں، یہ مناسب نہیں رہتا، تو اس لیے فرمایا کہ وہ گھر والوں کے سامنے کریں۔ وہ دو، تیسرے اسکرین اس طرح رکھیں کہ جس پر دوسروں کی نظر بھی پڑ سکے، تاکہ اور لوگ بھی دیکھیں۔ تو اب اس میں یہ ہوگا کہ اگر اوروں کی نظر پڑتی رہے گی تو بھی رکاوٹ بن جائے گا انسان کے لیے۔ یہ ایک تدبیر بچنے کے تعلق سے بیان فرمائی اس میں۔ سبحان اللہ۔